نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ پاک اس قیمتی گھڑی کو ہم سب کے لیے مفید اور کارآمد بنائے اور اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والی بنائے۔ میری عزیز بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو دین اللہ پاک نے ہم سب کو دیا ہے وہ دین اللہ پاک کا دین ہے اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ پاک کے نزدیک جو دین قابل اعتماد ہے اور جو دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ صرف اسلام ہے۔ جس طرح دین کی ذمہ داری مردوں پر ہے، اسی طرح دین کی ذمہ داری عورتوں پر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے اصل ذمہ دار مرد ہی ہیں، ہم عورتوں پر کچھ بھی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ان احکاموں کو پورا کرنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ میری عزیز بہنوں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں پر سخت مصیبتیں برس رہی تھی، کانٹوں پر گھسیٹے جا رہے تھے، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، گرم گرم لوہے سے ان کا جسم داغا جا رہا تھا اور بہت بری طرح سے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ جس طرح ان مصیبتوں کو برداشت کرنے میں مرد ہیں، اسی طرح عورتیں بھی ان مصیبتوں کو برداشت کرنے میں پیش تھیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ان مصیبتوں کو برداشت کرنے میں عورتوں نے جو مثال قائم کی ہے، مرد اس سے بہت پیچھے ہیں۔ اگر وہاں پر ایک طرف مردوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے بدن پر پھپھولے پڑ جاتے تھے، تو دوسری طرف عورتوں میں حضرت بی بی سمیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے ایمان کے خاطر مردوں سے کہیں زیادہ بہتر مثال دنیا کے سامنے چھوڑی ہے۔ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکہ کے شریر کافر ہر طرح کے ظلم توڑ چکے اور یہ سمجھ گئے کہ ہماری کوئی تکلیف اس بوڑھی عورت کو ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، تو کافروں کے سردار ابو جہل نے ظلم کا انتہائی حربہ استعمال کیا، ایسا ظلم کی جس کے سننے سے دل کانپ اٹھتا ہے، انسانیت بلکنے لگتی ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حیا و شرم کا دامن تار تار ہو جاتا ہے۔ اس ابو جہل نے بی بی سمیہ کے دونوں پیروں کو الگ الگ اونٹوں میں باندھ دیا، ایک کو پورب کی طرف اور دوسرے کو پچھم کی طرف کھڑا کیا اور کہا، اے بوڑھی عورت، اگر اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے تو تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن واہ رے اسلام کی دھنی عورت اور اسلام کی محافظ عورت، پیروں میں ذرا بھی ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہوئی اور اپنے عمل سے ہمیں یہ سبق دے کر دنیا سے چلی گئی، اے اسلام کے نام لینے والوں، ایمان ایک قیمتی دولت ہے، اسے لوٹنے کے لیے ہزاروں راہ اس راستے میں کھڑے ہیں، کہیں کوئی ابو لہب کی شکل میں تو کہیں کوئی ابو جہل کی شکل میں۔ شیطان مردود ہمارے دین و اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بے چین ہے۔ تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، چاہے جان قربان کرنا پڑے، چاہے مال قربان کرنا پڑے، لیکن ایمان پر آنچ نہ آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب بی بی سمیہ کے پیروں میں ذرا بھی لغزش نہیں پیدا ہوئی اور ایمان کے راستے سے ہٹانے کی ہر تدبیر فیل ہو گئی، تو اس ناپاک ابو جہل نے ایک اونٹ کو پورب کی طرف اور دوسرے کو پچھم کی طرف ہانک دیا اور بی بی سمیہ کے نازک بدن پر نیزے سے ایسا وار کیا کہ آپ تڑپ گئی اور ایمان کے راستے میں شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر دلگزار داستاں ہے جو ایک پاک باز مومنہ عورت نے دنیا کے سامنے چھوڑی ہے۔ حضرت سمیہ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ایمان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، نہ خاندان ہے۔ ایمان ایک قیمتی دولت ہے، اس کی حفاظت کے لیے اگر جان بھی قربان کرنا پڑے تو یہ سوداستہ ہے۔ آخر میں پھر اپنی بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی روشن تاریخ کو پہچانے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں ہم سب بہنوں کو کامل مومنہ مسلمہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔